لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت جابر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان فرماتے ہیں لِيَنْصُرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا إِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْهَهُ فَإِنَّهُ لَهُ نُصْرَةٌ وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَلْيَنْصُرْهُ. آدمی کو چاہیے کہ اپنے بھائی کی مدد کرے، وہ بھائی ظالم ہو یا مظلوم. اگر وہ ظالم ہو تو اس کو ظلم سے روک دے، یہی اس کی مدد ہے، اور اگر مظلوم ہو تو اس کی مدد کرے. اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنے کا حکم فرمایا. ہر حال میں اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو. ایک حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جب قبر میں پہنچا تو اللہ کے فرشتے آئے اور ڈانٹ کر اس کو انہوں نے فرمایا کہ ہم ضرور تجھے ایک کوڑا ماریں گے. بالآخر انہوں نے ایک کوڑا مارا جس سے اس کی قبر آگ سے بھر گئی، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش بھی ہو گیا. پھر کچھ وقت بعد جب ہوش آیا تو اس نے فرشتوں سے پوچھا کہ مجھے کیوں مارا؟ تو فرشتوں نے بتایا تیرے دو جرم ہیں. ایک جرم یہ ہے کہ تو نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی. دوسرا جرم یہ ہے کہ مررت علی مظلوم فلم تنصرہ، تو ایک مظلوم کے پاس سے گزرا تھا، اس پر ظالم ظلم کر رہا تھا، تو اس کی مدد کر سکتا تھا، تو نے مدد نہیں کی. یہ حدیث پاک بھی بتاتی ہے کہ مسلمان بھائی کی ضرور مدد کرنی چاہیے، آدمی سے جتنی مدد ہو سکے. پھر اس حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ مسلمان بھائی ظالم ہو تو بھی اس کی مدد کرو، اور مظلوم ہو تو بھی اس کی مدد کرو. اب سوال ہوا کہ مظلوم ہو تو پھر تو اس کی مدد کرنا سمجھ آتا ہے کہ ظالم سے اس کو چھڑوایا جائے، اس کو ظالم کا ظلم اس پر نہ کرنے دیے جائے. لیکن جب خود ظالم ہو تو پھر اس کی مدد کا کیا مطلب؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ ظالم کو ظلم سے روک لینا یہی اس کی مدد ہے، کیونکہ اس کے ظلم کرنے سے شیطان غالب ہوتا ہے، ظالم سے ظلم کرواتا ہے. تو جب ظالم کو ظلم سے آدمی روک دے گا تو شیطان کے مقابلہ میں اس کی مدد ہو گئی. آج ہمارے کتنے مسلمان بھائی کہاں کہاں پر، دوسری جگہوں کو چھوڑیں، اپنے ملک میں کتنی جگہوں پر مسلمان بھائی ظالم ہیں اور انہیں ظلم سے روکنے والا کوئی نہیں، بلکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جو طاقتور ہیں وہ کمزوروں پر ظلم کر رہے ہیں اور انہیں روک کوئی نہیں سکتا. اگر حکومت کا عملہ بھی روکے تو عملے کا جو فرد روکے گا، یہ ظالم لوگ اس کو وہاں سے برخاست کروا لیں گے. جیسے تحصیل کا تھانے دار، ضلع کا بڑا، جب وہ کسی ظالم کو ظلم سے روکتا ہے تو وہ ظالم اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ اوپر اس کے تعلقات ہوتے ہیں، تو وہ اسے آنکھیں دکھاتا ہے کہ اب تو مجھے منع کیا، آئندہ نہ کرنا ورنہ تیری خیر نہیں ہوگی. پھر اسے یہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ پھینک دیتا ہے، اور آگے بھی اسی ظالم کی سنی جاتی ہے، اس تھانے دار کی نہیں سنی جاتی. ڈاکے پڑ رہے ہیں اور ظالموں نے پولیس کو کہہ دیا مثلا کہ تم نے تھانے سے نہیں نکلنا، یعنی مظلوم مسلمان جس پر ڈاکہ پڑ رہا ہوگا، ڈاکوؤں سے اسے نہیں چھڑوانا. کتنا بڑا ظلم ہے ہمارے ملک میں. اور مظلوم کتنے ہیں، مختلف جیلوں میں پڑے ہوئے، خاص کر کے دیندار لوگ مارے پیٹے جا رہے ہیں اور کوئی ان کا پوچھنے والا پرسان حال نہیں. حتیٰ کہ حقوق انسانی کی تنظیمیں بھی اس بارے میں خاموش ہیں، اور وہ دیندار کا پیٹتا رہنا، پیٹا جانا وہ پسند کرتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو مارا جائے، یہ پیٹا جائے. کئی ادارے تو وہ ہیں جو مقدمہ ہی نہیں چلاتے اور مجرم بنا کے بس اسے مار ہی دیتے ہیں، اور نہ مارنے والے کا پتہ چلتا ہے، نہ مارے ہوئے کا کہ وہ بیچارہ زندہ ہے یا مر گیا. پھر مر گیا تو دفن کہاں ہے؟ اسے مار دیا گیا تو دفن کہاں ہے؟ وارثوں کو پتہ ہی نہیں. اور ہمارے ملک میں خواہ مخواہ جیلی پولیس مقابلہ، جتنے پولیس مقابلے ہوتے ہیں سب جھوٹ ہوتا ہے. پولیس مقابلہ کا نام دے کر کسی کو مار دیا جاتا ہے، حالانکہ سب جھوٹ ہوتا ہے. حکومتی جو مقدمے ہوتے ہیں جہاں حکومت مدعی ہوتی ہے اکثر جھوٹ ہوتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. طاقتور جو ہوئے تو مظلوم کی مدد کرنی چاہیے، ظالم کی بھی مدد کرنی چاہیے. ظالم کو ظلم سے روکنا مدد ہے، مظلوم کو ظالم سے چھڑوانا مدد ہے. الحمدللہ.